علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اتنا میں ہوں علی سرور۔ جی آج ہم بات کریں گے بہت اہم خبر سے آغاز کریں گے پروگرام۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی مقبوضہ جموں کشمیر اور وہاں 27 سیاحوں کو ہلاک جو کیا گیا، اور صرف 5 منٹ نہیں گزرے تھے پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی بھارت نے ناکام کوشش کی۔ پروپیگنڈا ان کا پروپیگنڈا مشینری یوز کرتا ہے ہندوستان، اور ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، اور بعد میں وہ تمام چیزیں ان کے خلاف جاتی ہیں۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ جی بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا اور بھارت میں موجود پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، اس کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، اور اس کے بعد پھر پاکستانیوں کو سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی ترجمان کی پریس کانفرنس، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹے ملک چھوڑنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان میں موجود بھارتی شہری 1 مئی تک اٹاری جو ہماری چیک پوسٹ کے راستے واپس آ سکتے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری، فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، جبکہ بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود کر دیا جائے گا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 30 کر دیا جائے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی سارک ویزا استثناء پروگرام کے تحت بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ سارک اسکیم کے تحت جو بھی ویزے جاری کیے گئے وہ منسوخ سمجھے جائیں گے۔ سارک اسکیم کے تحت بھارت میں موجود پاکستانی کو 48 گھنٹے میں واپس جانا ہوگا۔ اچھا، اب یہ بڑا ایک اہم چونکہ پریس کانفرنس تھی، اور اب اس پہ ہم اپنے دونوں موضوع مہمانوں سے جانیں گے کیا بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم کر سکتا ہے اسے، اور پھر معطل کیا ہے انہوں نے تو اس کے کیا نقصانات پاکستان کو ہیں، اور پھر یہ جو بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، اور ہمیں جو نظر آیا کہ باضابطہ طور پر چیخ کر ہندوستانی میڈیا جس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مسلسل کر رہا ہے، اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پس پردہ عسکر ہے کیا؟ اندرونی کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانش فرید، بہت شکریہ، انیس منصوری صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کروں گا میں نوید زبیری صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بھارت کا یہ ڈرامہ ہے نا، میں اس کو بوکھلاہٹ کا شکار نہیں کہوں گا۔ یہ مجھے تو لگ رہا ہے پری پلان انہوں نے ایک چیز نو پلر اس کا سنبھال کے یہ ڈرامہ رچایا ہے، اور ہر چیز اسکرپٹ تھی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ حملہ ہوگا، اتنے بجے یہ میڈیا میں ہوگا، اور اتنے بج کے اتنے منٹ میں یہ پاکستان پہ ڈال دیں گے۔ اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ سوچی سمجھی، میں تو کہوں گا سازش انہوں نے رچائی ہے۔ ایک طریق تو اگر یہ ایسا ہوتا کہ وہ ناکامی ہو گئی ہوتی، ناکامی کا ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہوتے، تو اتنا ایگریسو نہیں ہوتے کہ یہ سارک کے ویزے اور سندھ طاس معاہدہ یہ اتنی جلدی وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے ایک اسکرپٹ ہے جو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ اس کی ٹائمنگ بھی انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ کب امریکی نائب صدر آئے ہوئے ہوں گے، کب مودی کہاں ہوں گے، پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا۔ ایک چیز کو انہوں نے دیکھ کے یہ پلان کر کے کیا ہے۔ کوئی پاکستانی اس میں انوالو نہیں ہے، نہ ان کے پاس ثبوت ہیں۔ یہ ہمیشہ کی طرح خود اپنے لوگوں کو مار کے اور ہم پہ ڈالتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان کو اس کو پوری طریقے سے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ تھوڑے دنوں میں انڈیا میں بھی ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہی ایک چینل دکھا رہا تھا ٹائمنگ کے ساتھ کہ اتنی حملے کے صرف اتنے ہی منٹ کے بعد اتنی بڑی نیوز ان کی جو مین چینلز پہ چل رہی تھی، ان کے تجزیہ نگار تیار بیٹھے تھے اس کے لیے، اور اس کے بعد کئی 6 گھنٹوں بعد انہوں نے یہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا، اور بین الاقوامی طور پہ بھی وہ پروپیگنڈا میں شروع ہو گئے۔ اور آج ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، انہوں نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پہ معطل کر دیا، جو کہ کسی بھی طریقے سے قانونی ہے ہی نہیں۔ جب ورلڈ بینک اور پاکستان اس کا فریق ہے، تو بنا وہ فریقوں کے اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر نوٹس دیے ہوئے یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک ذمہ دار ملک ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو اس کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو فوری طور پہ اس میں بالکل بھی پاکستان کو رعایت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی قسم پہ بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ہی 24 گھنٹے میں پاکستان نے بھی یہ سب کچھ کر کے دینا ہوگا۔ ان کے بھی جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، اس سے پہلے کہ وہ واپس بلائے ہوئے، ان کو پاکستان ایک بے دخل کر دینا ذمہ چاہیے۔ دار ملک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن پاکستان کا اس طرح کا آنا چاہیے جس طرح کا دیکھیں، ایکشن انہوں نے کیا ہے، ایکشن کا ریئیکشن آنا چاہیے۔ اگر ہم ایکشن کا ریئیکشن نہیں کریں گے تو ہمیں دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، وہ جو ایکشن کریں گے ہمیں اس کا ریئیکشن کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے کسی قسم کی جارحیت کی کوشش کی، جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کرے گا، کریں گے، ان کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ پورا یہ جو اگلے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے،
کوئی بات نہیں, اگر کریں گے تو ہمارے یہاں چائے کا بھی انتظام ہے, ان کو چائے وائے پلا کے بھیجیں گے پہلے ہی طریقے سے. اس بار تو چائے نہیں پلانی چاہیے. اس بات نہیں, ہم اپنا اخلاق نہیں کھوئیں گے نا, ان کو بلائیں گے, پکڑیں گے اور پکڑ کے دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہے ان کا وہ, اور چائے وائے پلا کے ان کو بھیج دیں گے. لیکن اس بار ان کو جو ہے نا کچھ چیزیں ان کی رکھ لینی چاہیے. ابھی بھی ہم نے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں جو آتے ہیں, وہ یہ آیا تھا اس کپ میں اس نے چائے پی تھی, یہ تھا. لیکن اس کا جتنا زبردست ریئیکشن پاکستان نے کیا تھا, میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس طرح کا ریئیکشن کرے گا. ہاں یہ سب چیزیں کرے گا, چھچوری حرکتیں ہیں, سنتاز معاہدہ ختم کر دینا. پاکستان میں ان کو پتہ ہے آلریڈی پانی کا پرابلم ہے, اور ہر ذمہ چین کو چاہیے, اور ان کے پاس پانی چین سے آتا ہے. اب اس وقت چین کی دوستی دیکھنی چاہیے, چین کو بھی پاکستان کو جا کے ان سے بولنا چاہیے کہ جس طرح یہ روک رہا ہے آپ بھی ان کا پانی روکیں, تاکہ انہیں پتہ تو لگے کہ یہ ہے. پاکستان کے بھی بہت سارے برادر ملک ہیں, ان کو بھی اب دیکھتے ہیں. پاکستان کو تو ہر ایک کے لیے پاکستان کے دل میں درد ہو رہا ہوتا ہے نا, پاکستان کے لیے کون کون بولتا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ساگ کا ویزا کیا ہے, ساگ سے ہٹا ہی دینا چاہیے بھارت کو. یہ تو ساگ بھی ایک فورم ہے, اس میں 7-8 ملک بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. بالکل غیر پھر پاکستان سے کیوں توقع کر رہے ہیں آپ اس طرح کی؟ ہم تو ذمہ دار ملک ہیں. دیکھیں, ہم ایکشن نہیں کرنا, انہوں نے ایکشن کیا, ہمیں تو ریئیکشن اس کا جواب دینا پڑے گا نا. اگر وہ ایک طرفہ طور پہ ہمارے سفیروں کو بھیجے, ہمارے اتاشیوں کو بھیجے, جتنے سفیروں کو جو بھیجا, ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے. سارے کام یہ کریں نہیں, جو انہوں نے ایکشن کیا نا, اس ایکشن کا ریئیکشن ہونا چاہیے, اور اتنا ہی سخت ہونا چاہیے. اگر وہ حملے کی کوشش کریں تو اس سے بڑا حملہ ہم کو کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے ہمارے سفیروں کو جو بالکل ادھر کسی میں انوالو نہیں ہے, ان کو نکالا ہے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ اتنے ہی سفیروں کو بجائے وہ خود بلائیں, ہمیں ان کو بے دخل کرنے کا نوٹس دینا چاہیے. اور تو بھائی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت امن کی بات کریں. ہم نے ہماری امن کی بات کو دیکھیں, ہماری امن کی بات کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھ لیا ہے. ہم کمزور نہیں, ہم بھی ایٹمی ملک ہیں, ان سے زیادہ وہ ہیں. میرے خیال میں ایک تو سنتاز معاہدے کو ہر دھرمی کا بھارت نے مظاہرہ کیا. ہر پاکستانی کی جذبات تو ویسے یہی ہیں, لیکن چونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ان تمام باتوں پر ایک سلامتی کمیٹی کا کل اجلاس بھی ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں پانی کی ویسی قلت ہے. انیس منصور صاحب, یہ سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں ہوا, ایک تو اس پر بتائیے کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو, کیونکہ یک طرفہ طور پر وہ ٹھیک ہے ہم کلیم کریں گے, اس معاہدے کو سامنے بھی لائیں گے, لیکن فالس فلیگ شپ آپریشن کی ناکامی اور پھر اس کے بعد غیر ذمہ دارانہ اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ علی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیوں ہے. اور ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت اس خطے کے اندر جو انڈیا کی سپریمیسی کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. جب ہم نے آپ کو کل گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سب واقعات سے پہلے جو آج انڈیا نے کیا, کہ دیکھیے بنگلہ دیش میں انہیں شدید نقصان ہوا, بنگلہ دیش سے ان کی حکومت چلی گئی, نیپال پاکستان سے تعلقات اچھے ہو رہے بنگلہ دیش کے, سیم مالدیپ کے اندر جو ساری صورتحال ہوئی. سمجھنے کی ضرورت اور بات یہ ہے کہ اس وقت اسے ایک جنگ کی ضرورت ہے, خاص طور پر ایک جنگی ماحول کی ضرورت ہے انڈیا کو. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل بالکل بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اس کی خارجہ پالیسی اپنے خطے میں ناکام ہو چکی. اب وہ سارے کے لیے اس کے پاس سب اس کو یہ بلیم کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش تمہاری وجہ سے ہاتھ سے گیا, تمہاری وجہ سے نیپال ہاتھ سے گیا, تمہاری وجہ سے مالدیپ ہاتھ سے گیا, اور اب اس خطے میں جو ہے وہ افغانستان ہاتھ سے چلا گیا. اب تمہارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں اس نے یہ پورا ایک پلان ترتیب دیا اور اسے ایک جنگی کیفیت دی, تاکہ اپنے لوگوں کو ایسا کہتے کہ جنگ ہو رہی ہے, اور اپنی جو کھوئی ہوئی اکثریت ہے یا جو کھوئی ہوئی طاقت ہے اس کو دوبارہ سے وہ بحال کر سکے. تو مودی سرکار لاسٹ الیکشن میں بھی جیت تو وہ گئے, وہ کہ وزیر اعظم بن گئے, 2 تہائی اکثریت نہیں لے سکے, بہت کم پچھلے الیکشن کے مقابلے میں ووٹ ملے تھے انہیں. اب یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دار ظاہر لے آئے ان کو سامنے. لیکن میں چاہوں گا پہلے اس پہ بتائیں نا, جی فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی جو ہوئی وہاں جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی کہ مقبوضہ جموں کشمیر, آلریڈی 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. اس طرح کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے بہت اہم بات یہ کہ 7 لاکھ فوج موجود ہے. دوم یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ چند گھنٹوں کے اندر ان کے خاکے آ گئے, اور چند گھنٹوں کے اندر ان کے نام معلوم ہو گئے. اندازہ کریں, مطلب آپ جو شخص آپ کو نہیں معلوم کہ کون ہے, کہاں لاپتہ ہوا ہے, کس نے حملہ کیا ہے, وہ شخص حملہ کرتے ہیں, حملہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور انہیں معلوم نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس نام ہوتے ہیں کہ فلاں نام, فلاں بندہ, فلاں بندہ, فلاں بندہ. تینوں لوگوں کے نام وہ دے رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ کیا اتنی جلدی یہ پاسبل ہے کہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ ہاں یہ 3 لوگ تھے, ان کو ہم جانتے ہیں, یہ 3 لوگ کے سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اول بات, پہلی بات.
دوم بات جیسے ہی آپ کی دیکھیے کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیا پر اس کی ہائپ بنانا شروع کی، اس سے یہ بات واضح طور پر ہو گئی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا پلان ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنی دشمنی کا ایک ذرا ایلیمنٹ کو ذرا ابھاریں اور اپنے ووٹرز کو یہ دیں۔ اچھا اب آئیے آپ کا اگلے سوال کی طرف۔ اب اس سارے ماحول میں اگر انہوں نے سب سے پہلا حملہ ہمارا کیا ہے سندھ طاس معاہدے پر، دیکھیے بھارت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ ہر سطح پر پاکستان کو کمزور کرے۔ پاکستان کی معیشت اب جس طریقے سے بحالی کی طرف گئی، تو آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کی معیشت کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت انڈیا بار بار آئی ایم ایف کو، تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب ان کو آپ مدد نہ کریں، ان کو آپ قرض نہ دیں، یہ ساری صورتحال آپ کے پاس ہو رہی تھی۔ اب جب اسے معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو اس نے جو حملہ کیا وہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر ہی کیا، تاکہ وہ جو ایک ویسے ہی پاکستان کے اندر ایک پانی کا بحران جاری ہے، اس پانی کے بحران کو مزید بڑھایا جائے، وہ مزید اس کو تقویت دے، اور اس مزید تقویت دے کر وہ پاکستان کے اندر حالات کو مزید خراب کرے۔ در حقیقت وہ ایک سازش ہے، ایک گہری سازش ہے۔ دوسرا پہلو اس کا کہ دیکھیے جس طرح ہمارے نوید بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ ریئیکشن دینا چاہیے، دیکھیے رد عمل اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر وہ پاکستان پہ کسی طریقے کی بھی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان یقینی طور پر اپنے دفاع میں آگے بڑھے گا اور ہر حملے کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی کو ظاہر ہے فیصلہ کرے گی، کل ان کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کی حکومت کی فیصلہ کرے گی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب پاکستان بھی یہ دیکھ رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب یہ انڈیا ہر بار ہماری طرف آتا ہے اور ہر بار یہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے، آپ ایک اپنی واضح پالیسی کا اعلان کیجیے اور بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کی بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ اس طریقے سے حملہ کرے گا تو کیا ہم بعد میں پھر اس کو چائے پلا کر اس کو روانہ کر دیں گے اور کہیں گے سر کیا آپ بڑے زبردست آدمی، وہ 2-4 تعریفیں کرے گا، وہاں جا کر پھر ہماری برائیاں شروع کر دے گا۔ یہی کرنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ جناب، اور انڈیا کو ہر محاذ پر، نہ صرف پانی کے محاذ پر، نہ صرف ہمارے دفاعی معاملات پر، نہ صرف تجارتی معاملات پر، ہر جگہ ہمیں ہدف دینا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ خاص طور پر اس وقت امریکہ کے جو بھی معاملات ہیں، اور جہاں تک ہمارے نوید بھائی نے کہا کہ چین کو پانی بند کر دینا چاہیے، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اب جو ہے نا ریاست کو، ہر ریاست کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوتی ہے۔ چین کی اس وقت تقریباً $140 بلین کی اس کے ساتھ تجارت ہے، اور لداخ میں انہوں نے مارا بھی ہے، $140 بلین کی تجارت ہے ان کے ساتھ، ظاہر ہے وہ اس طریقے سے اس میں نہیں آئیں گے۔ سعودی عرب ابھی وہ موجود تھے اور باقاعدہ سعودی عرب نے ان کو پیشکش کی ہے کہ بھائی اس میں آپ کو ہماری طرف سے جو تعاون چاہیے وہ کس ملک کے دورے پہ تھے؟ سعودی عرب، اور سعودی نے پیشکش کی نا کہ بھائی آپ کو جو تعاون چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ۔ تو دیکھیے ہمیں بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ جنگ ہماری اپنی ہوگی، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو بہت بہتر کرنا پڑے گا۔ طے کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا ہمارے اصلی دشمن کے ساتھ ہے؟ دیکھیے سعودی عرب نے تو ہمارا جو حج کا کوٹا، بھی نوید بھائی کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑا جوش سے کہہ رہے تھے کہ 60,000 جو ہمارے 63,000 لوگ مشکل ہو رہی ہے، تو وہاں پر انڈیا کا کوٹا یہاں سے 50,000 وہاں دے دیا نا، ابھی 2 دن ہوئے 50,000 کا کوٹا وہاں دے دیا گیا۔ تو خیر ہے، وہ بھی اب ان کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے پاکستان کو اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے، اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کرتے ہوئے اس پر ڈپینڈنسی اپنے اوپر زیادہ کرنی چاہیے۔ انڈیا سر ایک اور بڑی اہم بات ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا یہ پہلگام حملے کے بعد انڈین میڈیا میں جنگ کے نعرے مسلسل لگائے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے اور اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے، فضائی کارروائی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ وہاں کا میڈیا مسلسل اٹھا رہا ہے۔ اچھا پاکستان، یا تو ہم اس طرح بتا نہیں سکے دنیا کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی، اس پہ کتنا بڑا ہاتھ ہے ہندوستان کا، ان کی ایجنسی راؤ کا، سر اس میں کیا کہیں گے؟ یہ میڈیا والے ہم قصوروار ہیں، ہم بہتر انداز سے پیش نہیں کر سکے، یہ عالمی سطح پر جتنا اس معاملے کو اٹھایا جانا چاہیے تھا نہیں اٹھا سکے ہم؟ دیکھیں میڈیا والوں نے تو اپنا کام ہمیشہ پورا کیا ہے، ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے بھارت کی ہر غلطی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، چاہے وہ کینیڈا میں کرے، وہ امریکہ میں کرے، وہ بنگلہ دیش میں کرے، ہم لوگوں نے ہر جگہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ لیکن عالمی سطح میں انڈیا اس بات میں تیز ہے کہ وہ اب اس واقعے کو 24 گھنٹے نہیں گزرے، انہوں نے سعودی عرب کیا، امریکہ کیا، رشیا کیا، ہر ایک جگہ سے انہوں نے اپنے لیے ان کے سفارتکاروں نے سفارتکاری کے ذریعے اپنی حمایتیں بیانات کروا دی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وقت دوسرے ملکوں کا درد یہاں سہتے رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے آگے ہوتے ہیں، اور جب ابھی ہمارا وقت ہے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں کہ ہماری حمایت میں کون بولتا ہے۔ یہ انڈیا کا پری پلان ڈرامہ ہے، ان کو سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا تھا، کیونکہ پاکستان میں افراتفری ہو پانی کے لیے، مطلب اس کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ مجھ کو تو اب اس بات پہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ رچانے کا اصل مقصد سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا تھا، اور ایک ایسے وقت میں کہ جو آنے والی ابھی گرمیاں اسٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور اپنی
وہ میں نے کہا نا مودی جیسے لوگوں کے لیے 30 40 50 آدمی مروانا اپنے ملک کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سنتاز معاہدہ ختم کرنا ایک طرفہ کیسے ختم کرتے وہ؟ ان کو بہانہ مل گیا, یہ بہانہ انہوں نے خود جنریٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ ڈال دیا. اور یہ بات ہم کو پوری دنیا کو سامنے ایکسپوز کرنی پڑے گی, اور اس میں ہمیں ہماری خارجہ سطح میں اس کو عوامل پس پردہ کیا ہے نسیم منصوری صاحب؟ اس ایک تو یہ جو کچھ ہوا مقبوضہ جموں کشمیر اور آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو پس پردہ کیا عوامل ہیں, کیا چاہتا ہے پاکستان سے ہندوستان؟ دیکھیں جنگی صورتحال کو پیدا کرنا اس خطے کے اندر جو اس کا اثر کم سے کم ہو گیا, اور پاکستان کی ہم نے پچھلے کئی پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم لاکھ اعتراض ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پر اور پاکستان کے مختلف حلقوں پر, لیکن پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان نے بڑی تیزی کے ساتھ گین کیا ہے, خاص طور پر اس خطے کی سیاست میں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, مالدیپ ہو, ان سب ممالک میں پاکستان نے بہت گین کیا ہے, اور افغانستان ہو. اب اس سے ظاہر سی بات ہے انڈیا کو بڑا فرق پڑ رہا ہے, اور انڈیا اس حوالے سے ایک جنگی ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اس جنگی ماحول کو جب پیدا کرے گا تو وہ امریکہ سے جہاز بھی خرید سکے گا, اپنا خسارہ بھی کم کر سکے گا, سمجھ رہے نا. تو وہ بیسکلی انڈیا یہ ہر ممکن کوشش یہ کر رہا ہے کہ جنگی ماحول کو پیدا کیا جا سکے, اور اس جنگی ماحول کے اندر دنیا بھر کو یہ بتایا جا سکے کہ جناب ہمارے حالات تو دیکھیے کیا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اور پھر یہاں سے بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس ہو سکیں گے. دیکھیے امریکی نائب وزیر خارجہ جو نائب صدر جو ہے یہاں پر موجود ہیں, اور اس خطے میں ان کی موجودگی کو اس موقع پر ہونا وہ یہی بات بار بار باور کروا رہے کہ جناب آپ ہم پر ٹیکس لگا رہے ہیں, موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہندوستان, کیش کر رہے ہیں, اور وہ کہیں گے آپ ہم پر ٹیکس لگائیں گے, دیکھیے ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں, ہم پر سے ٹیرف ہٹا دیجیے, ہم تو آپ کے دوست ہیں. لیکن وہ ٹرمپ ہے, اتنی آسانی سے راستہ بھی نہیں دے گا. اچھا, وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ابھینندن یاد ہوگا, پاکستان بھارت کے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں موجود ہے, اور خاص طور پر اب جمہوری سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے, اور اس میں فیصلے ہوں گے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. اچھا سر, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو بھرپور جواب بھی دینا چاہیے, لیکن یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہو گئی ہے سنتاس معاہدہ معطل کرنا؟ پھر پانی کی تو ویسی دنیا میں کہا جا رہا ہے تیسری عالمی جنگ تو پانی پہ ہی ہوگی, اور ہمارے یہاں ویسی پانی کی شارٹیج بہت زیادہ. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں انہوں نے, میں نے آپ سے کہا نا, مجھے تو اب اس بات کا ہر گزرتے گھنٹے میں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا اس سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے لیے ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت پانی کو لے کے گورنمنٹ میں اور سندھ میں بہت زیادہ ایک طریقے سے کشمکش چل رہی ہے, اور آج نکلی کل نکلی کی باتیں ہو رہی تھیں آج سے پہلے, تو اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. پہلے پانی کم آ رہا ہے اور بند کر دے گا. جو کینالز کا معاہدہ جو دوسرے ملکوں سے ہو رہا تھا, جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں, جو بھی اس میں, اس کو بھی ڈیمیج کرے گا اور ادھر بھی ڈیمیج کرے گا. اس کا یہ خیال تھا اس طریقے سے کر کے پاکستان میں وہ انتشار پیدا کرے گا. حالانکہ وہ پاکستانیوں کی نفسیات نہیں جانتے. جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو پاکستانی صرف پاکستانی بن جاتے ہیں. جب پاکستان پہ کوئی آنچ آتی ہے تو پھر پاکستان کے اس وقت ساری قومیں آپ دیکھیے گا ایک ہو جائیں گی. اس وقت اپنی چیزیں بلا کے وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو اس جگہ شکست دیں گے. انڈیا کی ایک اور بڑی ناکامی ہے, جیسے انیس بھائی نے کہا, دیکھیں انڈین بنگال میں اس وقت بہت زیادہ شورش اسٹارٹ ہو چکی ہے. اللہ کی جو تنظیمیں ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہوں, چاہے وہ سکوکی ہوں, چاہے منی پور میں ہوں, بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہیں, اور وہاں بہت ہیوی نقصان ہو رہا ہے. وہ خبروں میں آنے نہیں دیتے. چائنا کے بارڈر پہ بھی ان کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس سب چیزوں کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا کے نا اپنی ساری توجہ ادھر مبذول کرانے کی دنیا کوشش کی ہے, جس میں اگر پاکستان صحیح سفارت کاری کرے اس وقت تو ان کو ایکسپوز کر سکتا ہے. اور یہ اتنا بڑا ایکسپوز ہوگا اگر پاکستان کرنے میں کامیاب ہو گیا. کینیڈا اور امریکہ کے سکھوں کے واقعات کے بعد یہ سب سے بڑا ایک اور دھچکا پاکستان ان کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا سکتا ہے. نسیم منصوری صاحب, گزشتہ 3 سال سے بھارتی ہر دھرمی کے باعث پاکستان اور بھارت کے جو واٹر کمشنرز ہیں ان کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا, اور لاسٹ اجلاس 2022 میں ہوا تھا دہلی میں, اور دونوں ملکوں کے کمشنر کا اجلاس ایک سال میں ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن اب یہ واٹر کمشنر کی طرف سے بھارتی منصب کا اجلاس بلانے کے لیے متعدد بار خط لکھا گیا, لیکن کوئی جواب بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارے پاس مزید آپشنز کیا ہیں پانی کے حوالے سے, کیونکہ ویسے وہاں پن بجلی اور اس طرح کے ڈیم بنانا وہ سب کچھ وہ کرتا رہا ہے. ہم نے آوازیں بہت اٹھائی ہیں پاکستان نے عالمی سطح پر بھی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شاید جن مالک کی ہم بات کرتے ہیں جو اثر رسوخ رکھتے ہیں, جو کچھ چیزیں چینج کرا سکتے ہیں, وہ جس طرح آپ نے کہا ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے, تو وہ شاید اس انداز سے بات نہیں کرتے ہندوستان سے کہ وہ یہ خلاف ورزیاں کرنا چھوڑ دے. دیکھیے میں نے آپ سے میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ہر ملک کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے, اور پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر ملک کے مفادات ہیں. ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمارے برادر
ممالک صحیح، ان برادر ممالک میں سے اکثریت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیے سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، دیگر ممالک ہو، یہاں تک کہ فلسطین کے بھی بہت سارے رہنما، وہ کبھی بھی کشمیر کے لیے اس طریقے سے آج تک انہوں نے آواز نہیں اٹھائی جس طریقے سے اٹھانی چاہیے. آپ کو کوئی ایک اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے واضح طور پر نظر نہیں آئے گا کہ جناب کشمیر پر انہوں نے بات کی ہو. آپ پچھلے دنوں کی ان کی انویسٹمنٹ دیکھیے، بڑی بڑی سرنگیں بنائی گئی ہے کشمیر کے اندر، اور باقاعدہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے خود مودی وہاں پر گئے. اور مودی کا یہ اشارہ واضح طور پر تھا کہ وہاں پر جو سیاچن تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سرنگوں کو بنایا جائے، راستوں کو کم کیا ہے، اور ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں پر کی ہے. اب اس انویسٹمنٹ کا کرنے کا سارا پرپس یہ تھا کہ آج کا وقت کے لیے وہ پاکستان سے جنگی کیفیت کو کر پاکستان کے اندر ہجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ پاکستان کے جن میزائلز پر پابندی عائد کی گئی ہے پچھلے دنوں، انہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا شاہم 3 ہو یا پھر غزنوی ہو، یہ تمام کے تمام 5000 کلومیٹر تک وار کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی رینج میں اس وقت انڈیا کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جو پاکستان تمام کی رینج میں ہے. جی الحمدللہ. اگر پاکستان کی اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب دفاعی معاملات میں پاکستان اپنے دفاع کے لیے اس کا کتنا ہے، پاکستان کے پاس ان کے اٹیکس کو روکنے کے لیے پورا ہمارا جو سسٹم ہے اتنا ہے کہ وہ ان کے میزائلز کو روک سکتا ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان ان سے کئی گنا آگے. اگر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہاں پر ایک فضائی وار کا آغاز کیا جائے یا سرحدوں پر اگر یہ وار کا آغاز کیا جائے تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر وہ یہ کوشش کرے کہ جناب اس طریقے سے ہو جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے جس میزائل پروگرامز پر ابھی پابندی کی بات کی گئی ہے، انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ یہ میزائل پروگرام یہاں سے شروع ہو کر پاکستان کی بارڈر سے بنگال تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے زبیر صاحب کہ یہ تو بات علم ظاہر ہے ہندوتوا والوں کو معلوم ہوگا، خاص طور پر ہندوؤں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب تو ظاہر ہے دونوں ایٹمی ملک ہیں. پاکستان ظاہر ہے ان 57-58 اسلامی ممالک میں شامل ہے جو مسلمان ممالک ہیں. ہندو ملک ایک ہی ہے، یہ تباہ ہو گیا، دوسرا پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی اور ہندو ملک بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 57-58 ہے نا، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہندوستان کو کہ ایک ہی ملک ہے دنیا میں. دیکھیں انڈیا جو ہے نا پتہ نہیں کس خام خیالی میں ہے، جتنی پاکستان کی پوری فوج نہیں ہے اس سے زیادہ فوج تو انہوں نے کشمیر میں لگائی بھی ہے. ان سے کشمیر نہیں سنبھل رہا، وہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں جتنی ٹوٹل پاکستان کی فوج ہے اتنی فوج انہوں نے اس سے 1-1.5 لاکھ زیادہ فوج انہوں نے کشمیر میں لگائی بھی ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں وہ اتنی بری طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں. حالانکہ ڈرامہ خود رچایا لیکن وہ ناکام ہے. وہ اپنی تو کر لو کوشش. اب سرحدوں کی جنگ تو ہے نہیں کہ وہ فوج کا لشکر لے آئے تلوار لے کے اور جناب وہ تعداد کے لحاظ سے گھس جائیں گے. وہ لے کر آئے ایک میزائل جائے گا سارے کے سارے وہ لیٹے ہوئے ہوں گے. ایئر فورس کی کوشش انہوں نے کر لی آنے، وہ گھسے ہی تھے کہ ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے اور جو گرا تھا اس کی بھی چمپا پیٹ کرا کے چائے پلانے کے لیے بھیج دیا. تو یہ انڈیا اپنی اس چیز میں، اور اس کا جو جواب سیکرٹلی دیا تھا وہ ان کے پاس ابھی محفوظ ہے، وہ نہیں آیا. لیکن ان کو پتا ہے جو ہم لوگوں نے جواب دے کے بتایا تھا کہ بھائی ہم یہاں 2 گول کے بیچ میں گول کر سکتے ہیں تو ہم گول بھی کر سکتے ہیں نا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ جارحیت کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کا میڈیا اٹھاتا رہے گا، عوام بولتی رہے گی، سوشل میڈیا میں کرتے رہیں گے. اتنی ہمت ہے نہیں ان بھارتی فوجیوں میں کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح کی میلی آنکھ اٹھائے. ہاں یہ سب حرکتیں کرتے رہیں گے. یہ انہوں نے جو ان سے ہو سکتا تھا، انہوں نے پانی پہ نقصان کریں گے. جب سیلاب آئیں گے تو سارا پانی پاکستان پہ چھوڑ دیں گے. اب یہ پانیوں سے لڑائی کریں گے اس طریقے سے، اور چھپ کے اٹیک کروائیں گے جس طرح ہندوستان میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر اور اتنی ہمت نہیں ہے. پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کون کون سے کارڈ ہیں اور کس طرح استعمال کریں. خاص طور سے اس وقت جو خارجہ کا کارڈ ہے پاکستان کو چاہیے دنیا بھر میں بھارت کے اس ڈرامے کو ایکسپوز کریں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے کینیڈا میں جا کے ایک اس کو مارا، جس کو سکھ رہنما کو مارا، جس کے تمام ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. یہ وہی ہے جس نے امریکہ میں قتل کی سازش کی، اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتا آ رہا ہے. ہمارے پاس ان کا حاضر سروس کیا دی موجود ہے، ایک اور پکڑا ہے وہ بھی جو تو بھی آ جائے گی سامنے. پاکستان کو چاہیے آپ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں کریں اور اس پہ پوری طریقے سے ایکسپوز کریں. بہت جلد ایکسپوز ہو سکتا ہے انڈیا، جتنا ایکسپوز ہوگا اتنا ہی بیک فٹ پہ جائے گا. اچھا میں تھوڑی سی بات اس پہ بھی، اب ظاہر یہ تو وہ بھارتی وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر ہم ظاہر میرے دونوں موضوعان کا تبصرہ آپ سے سنا. اب کچھ اپنی یہ نیشنل خبریں شامل کرتے ہیں، اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان سے 67,000 سے زائد عازمین حج کا رقم ادائیگی کے باوجود حج پہ جانا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اچھا یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی کی مذہبی امور کا اجلاس ہوا، اس میں بتایا گیا کہ جناب خدشہ اور اس پہ نوک جھونک بھی ہوئی. ظاہر حج آپریٹرز کے نمائندے وزارت مذہبی امور پر پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. کیا کہیں گے سر کہ
یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ پریشان ہیں خاص طور پر. ظاہر ہے حج، دیکھیں علی، حج کی پلاننگ جب ایک خاندان کرتا ہے نا تو وہ کئی سالوں سے کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑی رقم جاتی ہے ڈالروں کی شکل میں ملک میں، اور اب سرکاری حج بھی تقریباً 15 لاکھ 10-15 لاکھ کا پڑ گیا ہے. اور اگر دو جا رہے ہیں، کوئی بچے اپنے ماں باپ کو بھیج رہے ہیں یا ماں باپ جا رہے ہیں یا کوئی بھی دو لوگ جا رہے ہیں، تو 30 لاکھ روپے جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ان کی بعضوں کی تو عمر بھر کی کمائی ہوتی ہے جو سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دم کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اگر سعودی عرب نے اپنی پالیسی چینج کر دی تھی تو وزارت حج کو بتایا ہوگا. وزارت حج کو چاہیے تھا وہ جو بھی حج آپریٹرز تھے ان کو بتاتے رقم کی یہ ڈیٹ تک اس رقم کو وہاں بھیجنے کے لیے انتظامات کرتے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں 3 لاکھ سے زیادہ رقم ٹرانسفر کرنے کی اجازت ہے نہیں تھی ڈالر کی، 3 لاکھ ڈالر 3 لاکھ ڈالر، اور وہ اس دنوں تک ہم کر نہیں سکتے. تو ان کو رعایت دے دینی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک کو کہ بھائی آپ یہ رقم ٹرانسفر کر سکیں تاکہ وقت پہ ہو سکے. اب جب چیز گزر گئی تو انہوں نے بجائے یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پہ، اگر شہباز شریف صاحب کے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو وہ سعودی ولی عہد سے درخواست کر سکتے تھے کہ بھائی تھوڑی غلطی ہو گئی ہم سے، ہم اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اور اندر نہیں ہوگی، ان کو آنے دو. انہوں نے اپنے آپ ہاتھ اٹھا دیا، جی ڈیٹ گزر گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا جی، اب تو یہ ہو گیا، اور جو پیسے چلے گئے اس میں سے دیکھتے ہیں ہم کتنے واپس کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ابھی بھی ان کو چاہیے کوشش کریں، نہ کہ پاکستانی کوٹا اگر ادھر دے رہے ہیں تو بھارت کے لیے بھی ڈیٹ گزر گئی ہے نا، یا ان کے لیے الگ ڈیٹ بڑھائی جائے گی. تو یہ پاکستان کا کوٹا پاکستان کو واپس کیا جائے، اور پاکستانی حاجین حج جن کے پیسے آلریڈی جا چکے ہیں ٹور آپریٹر کو، ان کو حج کی سعادت سے محروم نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا کیا کہیں گے منظور صاحب؟ علی، تقریباً 5 کھرب روپے کا معاملہ ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. 5 کھرب روپے پاکستان کے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، وہ بھی زر مبادلہ کی شکل میں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں سعودیہ میں، اور وہ واپسی کا امکان اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے بڑا مسئلہ 3 حصوں میں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کا اتنا بڑا پیسہ وہاں پر جانا، 67,000 10 لاکھ روپے کے حساب سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر ان لوگوں کا کہ جن کی جمع پونجی گئی ہے. لوگ اگر یہ 10 لاکھ روپے اگر انہوں نے دیے ہیں حج کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص اتنا زیادہ پیسے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں. ایک گھر کے 3 لوگ 2 لوگوں نے درخواست دی ہوتی ہے، جس میں سے ظاہر سی بات ہے 20 لاکھ 25 لاکھ کا انتظام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس سے بڑا مسئلہ ہوا ہے ٹور آپریٹرز کے ساتھ. ایک ٹور آپریٹر کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے تو پیسے وہاں ٹرانسفر کر دیے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں کچھ ٹور آپریٹرز کو جانتا ہوں کہ جن کے اگر اپنی پوری جائیداد بھی بیچ دے تو بھی وہ پیسہ واپس وہاں پہ لوگوں کو نہیں دے سکتے. صحیح ہے. ایک صاحب کو تو جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور جنہوں نے بھی بڑا ایک آفس بھی بنایا اور ہم گئے بھی ان کے یہاں پر، آپ کو معلوم ہے ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے. 65 کروڑ روپے صرف اس ایک شخص کے یہ ٹرانسفر کر چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ 65 کروڑ روپے میں تو دے ہی نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا ہم ابھی انہوں نے جب تقریب کی تھی حاجیوں کے لیے، ہم گئے تھے وہاں پر 65 کروڑ روپے وہ کہاں سے دے گا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں دے سکتا. میری اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اگر میں اپنی ساری پراپرٹی بھی بیچ دوں، اپنا گھر بھی بیچ دوں، گاڑیاں بھی بیچ دوں، تو میں لوگوں کو واپس نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ تو اب سنگین ہو گیا ہے. تو ایک طرف پاکستان کا پیسہ گیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اس کا جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کی پریشانی ہوتی ہے، اسی طرف وہ لوگ جو حجاج جو جانے جا رہے تھے وہ ان کا پریشانی ہے. اب اس ساری صورتحال میں حکومت کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. در حقیقت حکومت نے کیونکہ اعلان ہی جنوری کے لاسٹ میں کیا اور 14 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو ظاہر سی بات ہے 15 دن کے اندر اس طریقے کا پیسہ ٹرانسفر اور انتظامات، کیونکہ اب جو شرط رکھی گئی تھی اس میں یہی باتیں ہوئی تھی کہ جناب پہلے آپ وہاں پر ہوٹل کی بکنگ سارے پیسے وہاں پر بھجوا دیجئے، اس کے بعد وہ آپ ایک پورٹل کے اندر وہ سارا ڈیٹا رکھیے، اس کے بعد آپ کو ویزا جاری ہوگا. اب ظاہر ہے لوگوں نے وہاں پر سارے پیسے پیمنٹ کر دی اور یہاں پر ڈیٹ ختم کر دی. جب ڈیٹ ختم کر دی تو پیسے سارے وہیں پہ رہ گئے. تو اب حکومت کے پاس یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ کرے، ادروائز تو پاسبل نہیں ہے. لوگوں کے لیے نہیں کہ دیکھیں میں مطالبہ کرتا ہوں اس وقت کہ نواز شریف کو اپنا یو کے کا دورہ فوراً منسوخ کر کے، حالات ایسے آنا چاہیے وہ اس وقت تو فوراً وہاں سے فلائٹ پکڑ کے سعودی عرب جائیں. اور ان کے اتنے تعلقات ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ اگر وہ جائیں بات کر لیں، اس سے بات کریں گے. اگر ہم وہ جائیں اور اس وقت وہ جو ولی عہد ہیں بی ان سے درخواست کریں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے ان کے لیے، تو یہ پیسے کوئی بھی پینے ٹپ کی نہیں ہے. ادھر پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہے. تو
تو نواز شریف اس وقت اس مسئلے میں حل کر کے ہیرو بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان آئے، اور جو پاکستان میں جو انڈیا کا مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت کرنا چاہیے. یہ میرا مطالبہ ہے میڈیا کے تھرو کہ یہ ان کو فوراً 5 دن رہ گئے ہیں. حج میں ابھی بہت دن ہے. 28 تاریخ سے فلائٹ شروع ہو رہی ہے. 29 تاریخ سے انہوں نے عمرہ ختم کر دیا ہے. 28 تاریخ سے فلائٹ شروع ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو 1 مہینہ 10 دن ہے. لوگ تو لٹکے ہوئے نا بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں جائیں گے پیسے واپس ملیں گے نہیں. علی 1 مہینہ 10 دن رہ گئے ٹوٹل. 1 مہینہ 10 دن سے بھی، بلکہ آپ سمجھے 1 مہینہ رہ گیا، کیونکہ 28 تاریخ سے باقاعدہ تمام وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی اگلے مہینے کی 28 تاریخ سے، اور 6 یا 7 تاریخ کو جو ہے وہ حج ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 1 مہینہ ٹوٹل رہ گیا. اس 1 مہینے کے اندر اگر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تب بھی 67,000 کا ڈیٹا جمع کروانا، ان کو ویزا دینا، یہ تمام چیزیں اتنا آسان کام نہیں ہوگا. تو اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے تب جا کر یہ اطمینان ہو سکے گا کہ جناب جو لوگوں کے پیسہ ڈوبا ہے، جو لوگوں کی خواہشات، جو ان کی ایک مذہبی عقیدہ، جو ایک مذہبی جو ان کو پورا کرنا تھا، وہ تمام کی چیزیں رہ گئی ہیں. تو اگر آج اناؤنسمنٹ ہوگا تب جا کر یہ فیصلہ ہوگا. صرف 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے اگر آپ دیکھیں آج کی تاریخ سے دیکھیں، کیونکہ کل جو ہے وہ چاند رات ہے. صحیح، چاند رات سے مراد نیکسٹ منتھ جو ہمارا شوال ختم ہوگا، تو شوال ختم ہو جائے گا، اور ختم ہونے کے بعد صرف 1 مہینہ رہ جائے گا، اور اسی میں فیصلہ کرنا ہے آپ کو. اچھا جی، تو یہ بڑا اہم معاملہ، اور ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ اس پہ. حج آپریٹر الگ پریشان، حکومت کو ظاہر اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے ہمارے نواز زوہر صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کے پرسنل تعلقات ہیں، اور ان کے تو مودی صاحب سے بھی ہے. مودی بھی شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں، پگڑیاں پہنائیں ان کو، سب کچھ وہ بھی یاد ہے ہمیں، ایسی بات تو نہیں ہے نا. اب وہی مودی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ سر اب بھی ایک فون کرنا چاہیے ان کو کہ کیا سوچنا چاہیے نا ان کو کہ پانی بند کر رہا ہے وہ پاکستان کا. ان کو اب اپنے ذاتی اثر رسوخ جو بناتے کہتے ہیں وہ ذاتی تعلقات ہیں خاندان کے، تو وہ اب ذاتی تعلقات ملک کے خاطر استعمال نہیں کریں گے، خالی کاروبار کے لیے استعمال کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گی بات. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں نے تو اپیل کی ہے نواز شریف صاحب سے کہ وہ اپنا دورہ ختم کریں، ہالیڈیز ختم کریں، اور فوراً سعودی عرب جائیں اور وہاں درخواست کریں پاکستانیوں کے لیے. یہ کام چھوٹے میاں صاحب نہیں کر سکتے؟ ابھی ترکیہ سے آئے ہیں، سعودی چلے جائیں. دیکھیں ان سے زیادہ بڑے میاں صاحب کے تعلقات زیادہ ہیں، ان کے بھی ہیں، ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں. جو وہاں ایک عرصہ دراز وہ وہاں گزار کر آئے ہیں، ان کے اس میں ہیں. اور اگر یہ کام کر دیں، میں نے آپ کو بولا کہ وہ ان لوگوں کے 67,000 لوگوں کے دل جیت لیں گے، ایک ہیرو بن جائیں گے. پھر یہ پیسہ پاکستان کا خربوں روپے پیسہ بن جائے گا. بڑے ہوں چھوٹے ہوں، کسی غزالی صاحب کے اگر تعلقات ہیں تو ان کو بھی جانا چاہیے. جس کے تعلقات ہیں اس کو جانا چاہیے. اس وقت عوام کا ہیرو بننے والے وہ بلال صاحب بھی رہے ہیں بڑے مشہور. بالکل. ہر دیکھیں دیکھیں اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ہم کو چاہیے کہ جس کے تعلقات ہیں، بلاول صاحب کے ہیں وہ پہلی فلائٹ پکڑے وہ بھی چلے جائیں. ان کے اتنے نہیں ہیں جتنے بڑے میاں صاحب کے ہیں، اتنے شہباز شریف صاحب کے نہیں ہیں کہ وہ وہاں 10 سال گزار کر آئے نا، اور ان کے ایک الگ طریقے سے ان کا پروٹوکول الگ دیا گیا. سر آپ کہہ رہے ہیں لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میاں صاحب کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں؟ رضائی صاحب کون لینے نہیں آیا تھا؟ اکیلے دبئی گئے تھے. دیکھیں یہ خیر میں یو ای میں زیادہ صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سعودی عرب میں ان کے جتنے بھی یو ای کے شیخ آتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر، یو ای کے بہت اچھے تعلقات ہیں یہاں پر. پیپلز پارٹی والوں کے آپ کو یہاں کراچی حیدرآباد میں بہت، سر میں نے کہا نا یو ای کے شیخوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے. لیکن سعودی عرب سے جو تعلقات نہیں، تو شکار کے لیے جو شیخ آتے ہیں وہ کس کے دوست ہیں؟ جو وہ ان کے دوست ہیں. آپ سیاست کر لیں آپ لوگ. یہ سیاست کی بات نہیں ہے. ارے بھائی اس وقت اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا دونوں یہ چلے جائیں، اسحاق ڈار کے بھی بہت تعلقات ہیں، وہ بھی ایک عرصہ دراز پوری فیملی کی آپ مسلسل بات کر رہے ہیں بار بار. ان کے تعلقات، ان کے تعلقات خربوں روپے پاکستان کی وجہ سے تعلقات ہیں ان کے، پاکستان کی وجہ سے. ذاتی تعلقات بھی کچھ ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے چلے جائیں، خربوں روپے بچانے کے لیے چلے جائیں، 67,000 حج کے لیے چلے جائیں. سر وہ جو 40 ملکوں کی فوج کے سربراہ، نہیں مذاق میں نہیں، بہت اہم پوسٹ ہے. دیکھیں جو میں پھر کہہ رہا ہوں سب کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو کوششیں برابر نواز شریف صاحب کے اس سے ہو سکتی ہیں وہ اور کسی سے نہیں ہو سکتی. اور بھی اپنی اپنی کوشش کریں. دیکھیں یہ صرف کتنے خراب آپ نے پتہ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 66,000 پاکستانیوں کی ایک حج کا مسئلہ ہے جو زندگی بھر کی ان کی جمع پونجی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی. حکومتی کارکردگی صفر ہے، ادارے عوام کے تحفظ میں ناکام ہیں، یہ کہا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی عوام کو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملا. اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر انہوں نے گفتگو کی ہے،
اور پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں بدامنی کی صورتحال پر ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں. KPK بلوچستان سندھ میں مسلح گروہ آزادانہ سندھ بھی شامل کیا ہے, آزادانہ گھوم رہے ہیں اور عوام کو کاروباری طبقے سے بھتہ لے رہے ہیں, جبکہ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. کیا کہیں گے حضور؟ فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر گرجے برسے ہیں اور مائنز اینڈ منرل جو بل ہے اس کو مسترد کر کیا ہے انہوں نے. اور انہوں نے اچھا اپوزیشن کے حوالے سے کیونکہ بڑی آس لگائی ہوئی تھی نا PTI نے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ہوں گے, اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کا باضابطہ اتحاد قائم کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, مگر عوام کے مسائل حل کے لیے باہمی رابطے برقرار رکھیں گے. رابطے ہو سکتے ہیں, اتحاد نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے فضل الرحمان ایک سیزن پولیٹیشین ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, ان کو وقت کی اہمیت نزاکت کا اچھی طرح پتہ ہے. جس طریقے سے انہوں نے جس وقت میں یہ باتیں کرنی شروع کی ہیں کافی عرصے خاموش بیٹھنے کے بعد, اب وہ تنہا اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو لے کے چلیں گے. اپنے الگ JUI کے الگ شناخت بنائیں گے. وہ سندھ میں بھی بلاک کرنے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ کافی پیچھے چلی گئی تھی, وہ PDM کے چکر میں اور PTI سے مذاکرات کے چکر میں کر دیا. تو اب جس نے بھی کیا اب وہ اپنی الگ آئیڈینٹی لے کے JUI کے نام سے وہ سندھ میں بھی ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں. مائن اینڈ ملڈر کے لیے بھی وہ ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بل منظور ہوگا, بڑا PTI کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے جھنڈی دکھا دی ہے اور اب اس مسئلے بول رہے ہیں. اور اب دیکھیے کچھ دنوں کے بعد وہ حج کے مسئلے پہ بھی بہت ووکل ہو کے نظر آئیں گے. تو وہ اب پالیٹکس کر رہے ہیں اور وہ فرنٹ پہ آ کے کریں گے, کہا کے کریں. اور کون سی کارکردگی صفر بتا رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بعض جگہوں پہ, جیسے حج کے معاملے میں دیکھیں آپ کے سامنے کارکردگی بتائیں آپ, صفر ہے یا نہیں ہے؟ کارکردگی ایز فار ایز فائنانس کنسرن معاشی طور پہ بہت اچھی ہے. آپ کے وزارت خزانہ جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور انہوں نے کافی چیزوں میں اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی اور ریئلی انہوں نے پاکستان کو کافی فائدہ پہنچایا. باقی وزارتیں ان کی ایسی ہیں جیسی بس جس کے لیے وہ مولانا کہہ رہے ہیں. خزانہ تو نون لیگ کا نہیں ہے نا, تبھی تو اچھی ہے, کبھی پارٹی کا بھی نہیں ہے, مگر حکومت کے کریڈٹ میں تو جاتا ہے نا, حکومت کا کریڈٹ تو جائے گا. اچھا باقی وزراء کی آپ نے کہا کہ ان کی نہیں ہے کارکردگی صحت, اندازہ کریں نا کس طرح بجایا اپنے آپ کو. وزیر بھی ایسا چنا ہے انہوں نے جان بوجھ کے. اگر آپ باقی کر لیں تو ون کر لیں. نہیں پھر آپ محسن نقوی کی بھی اچھی کہہ رہے ہیں. آپ تعلیم کی وزارت کے بارے میں کیا کہیں گے, صحت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک ایک کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. دیکھیں تعلیم اور صحت تو صوبائی معاملہ ہے, اس پہ ہم ڈیبیٹ کرنا کوئی تو ان کے وزیر آپ کہہ رہے ہیں صوبائی معاملہ ہے. ارے وہ صوبائی معاملہ ہے, وہ ان کے وزیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی بھی. خالد مقبول مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. اگر آپ کا مذاق کا موڈ ہے تو اچھا یہ دو وزارتیں مذاق سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ہی مذاق. پاکستان اتنی بڑی سیاسی جماعت 22 ان کے لوگ ہیں. وزارت کی بات کر لیں تو وزارت آپ آ جائیں دفاع سے, بار بار ISPR کو خود آنا پڑتا ہے اور وہ کہہ بھی چکے ہیں, بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وزارت دفاع کو کیا کریں, وہ جو کام حکومت کا کرنے کا ہے وہ ISPR کو نہیں کرنا چاہیے, اس جگہ وہ خود آنا چاہیے فرنٹ ہو کے. تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اب آپ بتائیں سر, یہ خواہ مسئلے مسائل. اب آپ وزارت داخلہ پہ آ جائیں. اب وہ نہ ان سے کرکٹ سنبھلی ہے, نہ ہی ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا مطلب بلوچستان میں ہے, KPK میں ہے, اور جگہوں پر ہے, سندھ میں ہے, پورے پاکستان میں ہے, ان سے وہ نہیں سنبھلے. اور کرکٹ ٹیم میں نہیں, 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں. اور اگر ایک ایک کر کے وزارت کی اطلاعات پر آپ آ جائیں, جس طریقے سے صحافیوں پہ پی کا بل چھپا گیا اور جو چیزیں ادھر سے ہو رہی ہیں تو وہ بھی ان کی ناکامی ہے. تو اور ایک ایک کر کے وزارت صفر ہی رہی نا پھر کارکردگی. آپ اعتراض کر رہے تھے ایک کے بعد ایک حادثات ہو رہے ہیں, ہم بجائے مزید اسٹیشن بنائے ہم شارٹ کرتے آ رہے ہیں. صدر صاحب کی کارکردگی, ایک وزارت جو ہے وہ صحیح ہے, جس صدر صاحب کی کارکردگی, صدر صاحب کی دیکھیں صدر صاحب کے پاس 18ویں تنبیہ کے بعد اختیارات ہی نہیں. بل روک لیا تھا فضل الرحمان صاحب کا. ہاں تو بعد میں ہو گیا نا اس میں. کیوں روکا تھا؟ کیونکہ اس میں افہام و تفہیم کرنا چاہتے ہیں نا, خالی ایک پارٹی سے اس میں تھا. 26 ترمیم میں تھا وہ, بعد میں کیوں روکا؟ دیکھیں وہ جس لیے روکا آپ کو ہی پتا ہے, مجھے نہیں. اب آپ عوام کو بتائیں, عوام کو نہیں پتا. جس طریقے سے ہلکے بتائیں اختیارات کا آپ نے کہا نہیں ہے تو جہاں چاہے وہ روک سکتے ہیں. ایک دفعہ روک سکتے ہیں, اس کے بعد آخری طور پہ دوبارہ اگر وہ آ جائے تو اس کے بعد انہوں نے سائن کرنے پڑتے ہیں. دوسری دفعہ تو سائن کر دیا تھا نا, ٹائم گزر گیا کر دیا. جی منصور صاحب, فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جی نئے الیکشن حکومتی کارکردگی صفر ہے, اور الائنس بنانے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی الائنس وغیرہ کا میں قائل نہیں ہوں.
देखिए ये वही बात है जो हम पहले कहते थे और हमारे दोस्त महेश भाई ये कहते थे कि नहीं जी इत्तेहाद जो है वो होगा और आप और हुकूमत जाएगी और देखिए पावर इनकी आ जाएगी। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह शुरू किया। नहीं ये बात तो हकीकत है ना, आपने कहा था वो रह गया था, वो आज के प्रोग्राम में रह गया था, वो बात आज आपने कहा था ना। अच्छा तो बहरहाल देखें जमीयत उलमा इस्लाम हो या जमात इस्लामी हो, एक बात का सबक इन दोनों जमातों को बहुत अच्छी तरह मिल गया है कि जनाब हम जब इत्तेहाद कर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम कोई हुकूमत की तश्कील के लिए इत्तेहाद में तो बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन जो ये अपोजिशन का इत्तेहाद है इसमें हमेशा हमें नुकसान होता है, या इंतखाबी अमल में हमेशा नुकसान होता है। मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी तहरीक इंसाफ के पीछे आकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये बात हमने पहले भी कही थी, और ना ही इमरान खान जो है वो इनसे पीछे आने के लिए तैयार होंगे। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, एक बात तो ये बात जहन में रखी जाए। अब मौलाना फजल रहमान साहब की जो हुकूमतों पर तनकीद कर रहे हैं इसको किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान साहब से पूछना ज़रूर चाहूँगा कि जनाब पेशावर के क्या हालात हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनका मेयर है वहाँ पर, तो ज़रा बताएं पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत ही अहम शहर बल्कि उनका कैपिटल है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कभी किसी ने मौलाना से पूछने की कोशिश की कि मौलाना साहब सारी हुकूमतों पर आप तनकीद करते हैं, ज़रा सा ये भी तो बताइए कि जो आपके दामन में छुपा है वो क्या है। अच्छा एक और बड़ी अहम चीज़ कि कैनाल के मसले मसाइल तो अब रोज़ हम बात भी कर रहे हैं और मसला भी बहुत बड़ा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म गो के आ चुके हैं और अब देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म भी जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं अगर बेबस हैं तो फिर तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। लेकिन नदीम अब्दुल चंद साहब नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं पीपल्स पार्टी के, पुराने आदमी हैं, वो ये कह रहे हैं जी नून लीग वाले ज़िया-उल-हक के वारिस तो हो सकते हैं पंजाब के नहीं। सर अचानक ख्याल क्यों आता है ज़िया-उल-हक का? नून लीग का साथ भी दे रहे हैं, उनके वोटों से सदर बन गया, कोई सेनेट का चेयरमैन बना बैठा है कोई, फिर ज़िया-उल-हक का बच्चा भी कह रहे हैं उनको उनका वारिस भी करार दे रहे हैं, इतना ही एतराज़ है। फिर बेनज़ीर की तस्वीरें गंदी फलाना ढिमकाना सब चीज़ें याद हैं अगर तो सर बाहर आए ना। उस पर उज़्मा बुखारी का जवाब भी तो बताइए कि उनको क्या कहा है। अब वो तो फिर जो तनकीद की उन्होंने कारकर्दगी नहीं उनको ही कहा है ना ज़ेब साहब को ही, जनाब कहाँ से आए हैं ये भाई को शौक है बहुत, आप प्लीज़ कैरी ऑन। नहीं आप बताएं ना, किस पार्टी को सारी चीज़ें याद है। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना माजी याद होता है, लेकिन मुस्तकबिल में फैसले करते हुए मुल्क का मुफाद सबसे पहले आता है। पार्टी का सारा अपनी पार्टी का भी और मुल्क का भी मुफाद अजीम रखा जाता है। मुल्क का मुफाद ये है कि पार्टी ये जो चंद साहब ने बयान दिए, ये उज़्मा बुखारी जो रोज़ सुबह आ जाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं एक नए वजीर को बिठा के, ये उसका जवाब है, ये मुकामी सतह पर दिया जा रहा है। दर हकीकत पीपल्स पार्टी कैनाल की तर्जुमानी इस वक्त फ्रंट से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह कर रहे हैं हर सतह पे, और वो बड़ी चैनल्स पे भी जा रहे हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और वो कहते हैं कि आए मुझसे बात कर लें। एक कैनाल को लेके उनको बहुत इस पर एक्सपीरियंस है, रह भी चुके हैं इसके, खुद भी सिविल इंजीनियर हैं, इस पर बड़ी नज़र है, तो वो तो खुल के डिबेट कर रहे हैं, उनसे डिबेट करने वाला कोई नहीं है। इस वक्त होना ये चाहिए, आज के वाक़या के बाद जो कुछ भी इंडिया ने आज सिंताज मुआहदा कैंसिल किया है, वज़ीर आज़म आ गए हैं, उनको फौरी तौर पर ये कनाल के मसले को ऊपर से पूछ डाल देना चाहिए। एक वक्त के लिए इसको कहना चाहिए, आके वज़ीर आज़म कहना चाहिए कि ये मसला हम फिलहाल पेंडिंग करते हैं, आए अभी मुल्क के लिए जो हालात हैं इसका मुकाबला करते हैं, ताकि ये जो सरहद पे कल से पंजाब और सिंध की बॉर्डर पे बैठने जा रहे हैं JUI वाले और वो हटें। अदरवाइज एक तरीके से डीजल की पेट्रोल की इसकी कमी हो जाएगी और चीज़ों की होगी, खबरें आनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे भी आनी शुरू हो जाएंगी और एक बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को चाहिए, लेकिन अभी फौरन तो कैनाल बन रही नहीं है, ठीक है ना, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, इस बजट में पैसे रखे जाएंगे आपको। अभी यही सूरत हाल है, अभी तक बजट में पैसे रखने की बातें हो रही हैं, फिर उस पर काम होगा। तो ये फिलहाल इस वक्त मुल्क के मुफाद में पेंडिंग कर देनी चाहिए, और असल जो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ चाल चल गया है उस पे इस वक्त सारे पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को तमाम उसको अपनी सियासत छोड़ के इस वक्त एक हो जाना चाहिए। जो सड़कें बंद किए बैठे हैं वकला बरादरी कौम परस्त, पीपल्स पार्टी वाले हटा क्यों नहीं रहे इनको? देखिए हटाना इस वक्त एक बहुत बड़ी गलती होगी, अगर उनको हटाना गलती होगी, सड़कें बंद करके पूरे पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है। आप चाहते हैं ना वो होगा नहीं कि जाए लाठीचार्ज, अब आगे सिर्फ ये कह दें डंपर कर दी, क्यों नहीं पकड़ के 3 FIR हैं, मारंग बलोच खड़ी हो वहाँ पे गुजारा करने के लिए बंद। आप बताएं ना, आपकी बारी सर, आप दानिशवर आदमी, आप बताएं ना। मैं मुझे पता नहीं वो क्या होता रहते हैं, तो आप समझ लें मैं इस वक्त मेजबान हूँ, आप दोनों चल। देखिए अगर आप मुझसे वाकई जवाब सुनना चाहते हैं, परेशान नहीं है लोग,
سڑکیں بلاک کرنے سے؟ آپ کی باری. آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ خاموش ہو گئے تھے, میں بولوں گا نا یار. آپ نے تو پوری پریس کانفرنس کی ہم خاموش رہے. اچھا اچھا اچھا, تو آپ اتنی کر بڑی لیں, آپ کر لیں. آپ نے افضل ندیم چند پہ جس طریقے سے آپ نے نون لیگ کے کاموں پردہ جس طرح ڈالتے ہیں ماشاءاللہ, کہ یقین مانیے اگر یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا تو آپ کو 10 میں سے 11.5 ملتے. اوکے, اب اس کا جواب دے دوں. لوگ پریشان جو آپ چاہتے ہیں, جی جی لوگ نہیں, میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں, میں صرف پوچھ رہا ہوں, لوگ جب پریشان ہیں شاہراہیں بند کرنے سے, آپ نے خود یہ خبر کی کہ جی وہاں پر آئل ٹینکر ہوں یا دوسرے گاڑیاں قطاریں لگی ہوئی ہیں, تو آپ وہاں سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں ہٹا رہی ان کو؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے آج ان سے درخواست کی ہے, درخواست کر رہے ہیں وکلا سے بھی, گورنمنٹ کا درخواست کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ راستہ کھول دیں, آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں, لیکن ایک راستہ کھول دیں جس سے یہ ترسیل ہو سکے. اس سے ملک کا, اور خالی سندھ کا ریونیو جا رہا ہے بلکہ پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. وہ احتجاج کر رہے ہیں اس طرح مناسب ہے؟ دیکھیں اگر ان کے مناسب جا ہے, کے مناسب ہے سر, دیکھیں وہ ان کا سیاسی حق ہے نا, سیاسی حق ہے, لیکن مناسب ہے نہیں, اس سے بات چیت کے ذریعے ہٹے گا, اس کو شیلنگ کر کے نہیں ہٹا سکتے. آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی, کبھی بھی اس پارٹی ایسی حرکت نہیں کرے گی کہ آپ چاہتے ہیں وہ شیلنگ کر کے اگر ان کا حق ہے تو پیپلز پارٹی یہ حق کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ پیپلز پارٹی بھی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے, صبح سے شام تک احتجاج بنی ہوئی ہے ٹیلی ویژن پر. علی اساتذہ آتے ہیں تو کس طرح سے مارا جاتا ہے ان کو, ہمارے مستقبل کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہاں مارنا جائز ہے. سر آپ کی تقریر سن لی نا, آپ تو بات کریں گے, آپ کا خطبہ سن لیا ہم نے. آپ آپس میں بات کر رہے ہیں یا مجھے بات کرنے دیں, تو سمجھ بھی گئے ہوں گے. نہیں ہم تو یہی سمجھے کہ وہیں پہ نہ ہی سمجھے, پیپلز پارٹی مارے گی نہیں, صرف اتنی سی بات کا جواب. پیپلز پارٹی مارے گی نہیں, اس میں مارا نہیں جاتا. سڑک کھلوائی جائے, ان سے بات کی جاتی, نمائندے بھیج جاتے, کون گیا وہاں بات کرنے میں ان سے؟ بشیر میمن نون لیگ والے بھیج رہے ہیں. ناصر شاہ گیا, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا, اور 2-3 لوگ گئے, وزیر آباشی گئے, انہوں نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی, ان کو انہوں نے منع کر دیا. دیکھیں وہ ابھی بہت زیادہ اس میں ہے, پورا ملک پریشان ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے. پیپلز پارٹی نے بولا ہم آپ کی آواز میں آواز ملا کے بات کر رہے ہیں, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. سر 144 لگا دی تھی 12 اپریل کو, صرف ایک آدمی نے کہا تھا میں آ رہا ہوں. آپ چاہتے ایک گلی میں لگا دی ہیں, بتا کیوں نہیں رہے؟ غلط تھی, ہیں میں پہلے کئی دفعہ بول چکا وہاں کون سے ہنگامہ ہونا تھا؟ کل بولا میں لکھ کے دے دیتا ہوں, یہاں کیوں نہیں 144 لگا رہے, شاہراہوں پہ کیوں لگا رہے آپ؟ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ غلط تھا. پورا پاکستان پریشان, لوگ آتے جاتے پریشان, پیٹرول کی قلت ہو گئی, آپ جا کے دفاع کر رہے ہیں سر ان کا. اچھا علی 72 گھنٹوں ایمانداری سے نیوٹرل تبصرہ, ان کو مار کے نہیں ہٹایا, مار کون رہا ہے؟ تو پیار سے حکومتی ریٹ کس طرح قائم کی جاتی ہے مار کے, آپ بتائیں, آپ تجزیہ دیں. ماریں گی نہیں پیپلز پارٹی, فکر نہیں کریں, وہ اس طرح کراچی سندھ میں نہیں ہے, جا رہے ہیں کہ کراچی سندھ میں نہیں ہے, بالکل ہے. یہ ایم کیو والے بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے, کیوں مارا تھا ان کو لیڈیز کو پکڑ کے؟ وہ اساتذہ بیٹھے تھے ان کو مارا تھا. یہ دیکھیں اساتذہ کو مارا تھا. آج جناب 8 سال بعد اس کی مذمت کی ہے. آپ کی باری نہیں آپ کی تقریر دیکھیں, وہ میں نے اس کے نیکسٹ ڈے کہا تھا وہ غلط تھا. ہر جو غلط ہوتی ہے میں غلط بولتا ہوں, نہ ہی میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں, نہ پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہوں, نہ ہی کوئی ایسی ذمہ داری ہے. میں تو ایک جنرل بات کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں جو کہ صحیح ہے. غلط تھی کو میں غلط بولتا ہوں, جو غلط کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے. 72 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے ہو گئے. اچھا ان کے اتحادی جو جی 72 میں تو 24 گھنٹے ہو گئے, اور انڈیا نے 48 رہ گئے. اچھا آپ کیسے کر دیا اب یہ اور سنگین ہو گیا, اب نیا معاملہ آ جائے گا. دیکھیں 72 میں سے 24 ہٹا دو بھائی, 48 گھنٹوں میں. اب آپ دیکھ لیں گے یہ مسئلہ, یا تو یہ مسئلہ, اور اگر ہو گیا تو آپ یہ جملہ بول رہے ہو تو انڈیا نے کرا دیا. وہ تو ہے. اب اگر کل وزیر اعظم کا مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں اب انڈیا کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا انڈیا کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, اب اس منصوبے کو تو فوراً ختم کرنا چاہیے, آپ نے یہ کہا نا. بالکل, تو آپ تو وہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ لیکن میں نے 72 گھنٹے دیے تھے, اس میں حل ہوگا اور یہ حل ہوگا. بالکل تحریک انصاف والی سیاست کر رہے ہیں اس وقت. یار اب چلو ٹرمپ نہیں ہے تو چلو نیا ابو, چلو اب یہ نہیں تو نیا ابو بولا یار. اچھا 2 بیان جو ہیں بڑے اہم لوگوں کے کراچی کے بارے میں. کراچی جو لاوارث شہر, احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے, اب آپ بتائیے کہ پورا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں جی K4 منصوبے کے بعد حکومت سندھ ٹینکر مافیا کا خاتمہ یقینی بنائے, کیا ایسا ہو سکے گا؟ جی سر, جی دوبارہ بولو. سوری, ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہو جائے K4 کے بعد؟ اللہ اکبر. پہلے K4 بند تو لینے پھر بات کریں. ہو جائے گا, ابھی دلی دور, ہو جائے گا, دلی دور, اس کے بعد نہیں ہوگا. K4 منصوبہ جیسا پیپروں میں ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں رہے گی. ایسا اگر مگر آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں دوں گا نا. اگر مگر آپ کی مرضی کا بھی نہیں دوں گا. مگر آپ کی مرضی کا بھی نہیں دوں گا. صاف کہیں کہ جناب K4 نہیں K5 بھی ہو جائے, ٹینکر چلیں گے نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور بڑے فخر سے بتایا تھا بلاول صاحب نے, میرے گھر بھی 17 سال حکومت ضرور کی ہم نے, لیکن پانی ہمارے یہاں بھی ٹینکر سے آتا. سر
آپ لوگ تو وہ ہیں اگر وہ بولتے ہیں میرے گھر پانی آتا ہے، بولتے دیکھا ان کے گھر پانی آتا ہے علی صاحب، ان کے گھر پانی آتا ہے اور عوام کے نہیں آتا. آگے تو یہ بھی شروع ہو جاتا ہے، دیکھ لیا یہ اس طرح کے جواب ترجمان دیا کرتے ہیں. انیس منتو صاحب ایمانداری سے بتائیے. ہوتا بالکل. دیکھیے نا جو ترجمانی ہو رہی ہے وہ ہوبے پیپلز پارٹی ہم نے کل لفظ استعمال کیا تھا. آپ دونوں کو پتا ہے نا، تو میں سی ایم کا ترجمان ہوں، ایک درجن ترجمان میں سے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. ایک درجن کم بتائیں آپ نے، 17 لوگ ہیں، 16 لوگ ہیں. 17 کر لیں 18 کر لیں، میں تو نہیں ہوں. دوستی تو میری آپ سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے، پرانے رشتے ہیں ان سے. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب آپ چلیں، یہ تو ظاہر ہے اس آپ معاملے کے میں رشتے دار کا نام لے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کراچی کے موجودہ حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. کراچی سے باہر نکلیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کراچی کتنا محروم شہر ہے. سر دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ظاہر سی بات ہے ایک اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں، اور شاہد خاقان بات تو صحیح کی انہوں نے صحیح کی ہے. اور میں شاہد خاقان عباسی سے میرے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک کریڈٹ شاہد خاقان عباسی کو ضرور دوں گا. میں نے انہیں بہت برے حالات کے اندر کراچی شہر میں دیکھا ہے، اور خاص طور پہ ان حالات میں نے دیکھا ہے کہ جب پرویز مشرف نے ان پر کیسز کیے تھے. میں دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے وہ برے حال میں آتے تھے، اور میں ان کا ایک معاملے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا تھا، لیکن البتہ شاہد خاقان عباسی نے جس طریقے سے لیاری ایکسپریس وے کو دورہ کیا، جو بہت عرصے سے 7-8 سال سے پرویز مشرف کے جانے کے بعد رکا ہوا تھا، وہ انہوں نے کیا. شاہد خاقان عباسی کے دور میں ہی کچھ پیسے K4 کے لیے دیے گئے تھے، اس کے بعد نہیں دیے گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی کو سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر جیل بہت کاٹی ہے. تو میں اس لیے ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا اچھا جانتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں شہر کا ہی آدمی سمجھتا ہوں. نہیں، میں ان کو شہر کا آدمی سمجھتا ہوں اس لیے کیونکہ انہوں نے جیل یہاں پر بہت لمبی کاٹی ہے، تو اس لیے. اور وہ یہاں واقف بھی ہے، اور جب وہ آئے تھے وزیر اعظم بنے تھے، مجھے اس بات میں بڑا اہمیت دینی چاہیے ان کو کہ سن 2008 کے بعد سے جتنے بھی وزراء اعظم آئے ہیں ان کے بنسبت انہوں نے کراچی شہر کے لیے فوری طور پر فنڈ ریلیز کیا تھا. اچھا جی، جاتے جاتے آخری منٹ میں ہم چاہیں گے آج PSL کے حوالے سے جو بڑا اہم میچ تھا، اور ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 168 رنز بنائے تھے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر، اور اسلام آباد یونائٹڈ نے 171 رنز بنا کر یہ میچ جیت لیا. 171 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر، صرف 17 اوورز میں جناب انہوں نے پورا کر دیا. کیا کہیں گے محترم زبیری صاحب؟ دیکھیں اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ ون آف دی بیسٹ ٹیم ہے اس PSL کی. اچھا. اور ملتان سلطان پچھلے میچوں میں ان کی کارکردگی بہت خراب رہی ہے، لیکن لاسٹ میچ میں وہ واپس آئے دوبارہ اور انہوں نے ایک اچھا میچ کھیل کے جیتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے اچھی بیٹنگ کی. دیکھیں 168 رن بنانا اتنی اچھی بولنگ لائن کے آگے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تو اچھا میچ تھا، ایک طرفہ میں نہیں کہہ سکتا، اچھا میچ تھا 2020 کے لحاظ سے. بنا لیا انہوں نے 3 وکٹوں. ہاں تو وہ ٹیم بہت بڑی ہے، لیکن 168 رن بھی انہوں نے بنائے نا. اور T20 میں اتنا بڑا سکور نہیں ہے. اس وقت موسٹ فیوریٹ ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہی ہے. اور اگر ملتان سلطان کی کارکردگی فیوریٹ کون ہے منصوری صاحب؟ فیوریٹ بھائی ہر صورتحال میں کراچی ہے. ہم جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے جناب. کراچی حالات کچھ بھی رہے ہم محبتوں کا سلسلہ وہیں رکھتے ہیں جناب. دیکھیں بات تو کی ہے انہوں نے، دیکھیں بات میں تو دم ہے. آپ بتائیں. دیکھیں محبت ہم کبھی اسلام آباد دیکھیں، کبھی ہم ملتان دیکھیں، کبھی ہم لاہور دیکھیں، ہم ایک ہی جگہ ہے. پشاور زلمی کرکٹ کی بات کر لیں. کرکٹ کی بات کی ہم نے تو آئے چلے محبتوں کی بات کریں. انہوں نے فیوریٹ کا کام دیکھا بھائی کرا. اچھا جی، بہت شکریہ بہت شکریہ جناب. آپ دونوں میرے موضوع کتنے دن کریں گے محبتوں پہ بات؟ جی محبت آپ سے اسٹارٹ کریں. بالکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور تمام لوگوں کی محبتیں سامنے آئیں گی. لسٹ بنا لیتا ہوں میں آج سے، اور انشاءاللہ سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت. بولا نہیں بات.